بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر جواد محمد شجاعت۔ آج ہم ایک ایسے سلگتے ہوئے مسئلے پر بات کریں گے جس کی وجہ سے آج کے تقریباً تمام والدین جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں۔ بڑے بڑے اسکولوں، بھاری بھرکم فیسوں، بھاری بھرکم بستوں اور باقاعدگی سے ٹائم پر اسکول چھوڑنا، وہاں سے واپس لے کر آنا، اور اس کے باوجود بچوں کی اخلاقی بے راہ روی، جھوٹ کی عادت، یہ بچوں کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے تقریباً ہر والدین کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کر اتنے بڑے بڑے اداروں میں بچوں کو پڑھانے کے باوجود ہم بچوں کی وہ اخلاقی معیار ہم حاصل کرنے میں کیوں ناکام ہیں جو تعلیم کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور والد، والدہ اور معاشرے کے ہر فرد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تعلیم جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بچوں کے اندر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ معاشرتی اور معاشرتی اقدار کا فروغ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہمیں بڑی بڑی فیسیں اور بڑے بڑے اداروں میں تعلیم کے باوجود اس مقصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سک رہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے جو بچے ٹاٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، جو بچے جن کے پاس یہ اعلیٰ معیار کے تعلیمی ادارے، خوبصورت بلڈنگز اور فرفر انگلش بولتے اسکول نہیں تھے، لیکن وہ اخلاق میں، اقدار میں آج کی نسل سے بہت آگے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا سا جواب، اس کے فیکٹرز تو بے شمار ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں بڑے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں پر آکسفورڈ کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر وہ فرفر انگریزی بولتا ہے، وہاں پہ ہمارے بچے کو بابا بابا بلیک شیپ پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ بچہ سنڈریلا کی سٹوریز پڑھ رہا ہے؟ سنڈریلا ایک ایسا کیریکٹر ہے جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ان کی شخصیت میں ایک میٹھے زہر کی مانند اپنی جڑیں پکڑتا جا رہا ہے، اور یہی وہ کیریکٹر ہے جو بچوں کی درست خطوط پر اخلاقی تربیت نہیں ہونے دے رہا۔ اگر آپ اس کیریکٹر کا بغور مطالعہ کریں تو یہ کیریکٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ بوقت ضرورت اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اپنے مقصد کے لیے آپ ڈانس پارٹی میں جا سکتے ہیں، آپ نے اپنے لباس کا بڑا خیال رکھنا ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ ذرا ذہن پر زور دیں کہ جب وہ لوگ جو آج 50 سال کی، 40 سال کی عمر میں ہیں، یقیناً ان سب کو وہ واقعہ یاد ہوگا جو ان کے کورس کی کتابوں میں بھی تھا، انہوں نے اپنے دادا دادی، نانا نانی سے بھی سنا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا ہے اور ڈاکو اس بچے کو، اس قافلے کو لوٹتے ہیں، اور تلاش کے باوجود اس بچے کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی۔ ڈاکو جو ہے اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں، لیکن میں نے اس کی تلاشی لی ہے، اس کے پاس سے کوئی اشرفی برآمد نہیں ہوئی۔ تو وہ سردار پوچھتا ہے کہ تمہیں ہم سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا بے شک آپ کی جان چلی جائے، آپ کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس کی ماں نے اس کے کپڑوں کے اندر جہاں پہ وہ دینار سیے ہوئے تھے، بچہ وہ جگہ انہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیں، یہ دینار۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ
وہ جو سنڈریلا کا کردار ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے بوقت ضرورت جھوٹ بولنا ہے. اور جو ہمارے بچپن کے جو آج سے 30 40 50 سال پہلے کے ٹاٹ سکول ہیں وہ بچے کو کردار کی وہ اعلیٰ اقدار سکھا رہے ہیں جس میں جان تو جائے لیکن سچ کا اخلاق کا دامن نہ جائے. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے, یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہم تعلیم کے حصول کے لیے جب اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ انگلش نظام تعلیم ہو, ہمارا بچہ اچھی انگلش بولے. کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں انگلش ایک امپورٹنٹ وے آف کمیونیکیشن ہے, لیکن اس کے مقابلے میں یہ بات بھی ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کے اندر بے شمار ایسے لوپ ہولز, ایسے کمزور پہلو پائے جاتے ہیں جو بچے کے دماغ کو, اس کے انکانشیس کو متاثر کرتے ہیں, اور بچے کا ذہن جو ایک سلیٹ کی مانند ہوتا ہے, ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس میں وہ نقوش ڈال دیتے ہیں جو اس کے بڑے ہونے پر اس کی شخصیت کے, اس کے اعمال میں نظر آتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے اخلاق کا, اچھے کردار کا, اچھا شہری بنے, تو اس کو وہ واقعات سنائیں جس میں اخلاقی اقدار اور اخلاقی پہلو نمایاں ہوں. نہ کہ آپ اسے یہ تربیت دیں کہ بوقت ضرورت آپ گدھے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں, بوقت ضرورت آپ اپنی ضرورت کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اور آپ ناچ گانا بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. ایک اچھے اور خوبصورت دن کی ابتدا کے ساتھ اللہ حافظ.